بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 54ویں مرحلے میں داخل ہو گئی، اور آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ سید عبداللہ شاہ بخاری قادری شتاری المعروف بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ پیدائش جو ہے وہ آپ کی 1680 عیسوی ہے اور وصال 1757 عیسوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹل 77 ایئرس 77 سال آپ نے زندگی گزاری۔ طریقہ کار جیسے ہمارا ہے کہ ہم پہلے نام پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ بلے شاہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ سید عبداللہ شاہ بخاری قادری شتاری، یہ آپ کا اصلی نام ہے، اور خود آپ نے اپنے نام کا اشارہ جو ہے وہ اپنے کلام کے اندر کیا۔ کہتے ہیں کہ ہن انا للہ آنکھ کے تم کرو دعائیں، پیا ہی سب ہو گیا عبداللہ نہیں۔ تو یہ آپ نے عبداللہ اپنا نام اپنی شاعری کے اندر بیان کیا، لیکن آپ عبداللہ کے نام سے مشہور نہیں ہوئے، مشہور ہوئے تو بلے شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ بلیا، بلا، بلے، اس نام سے مشہور ہوئے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کا نام عبداللہ ہے تو یہ بلا کیسے ہو گیا؟ تو اس کے اندر جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اکثر عادت ہوتی ہے لوگوں کو، خاص طور پر گاؤں کے اندر، کہ وہ اصلی نام کو وہ لانگ لگتا ہے اور ہارڈ لگتا ہے تو اس کو شارٹ کر دیتے ہیں، کچھ لیٹرز اس کے اندر سے نکال کے اس کو ایک اپنی آسانی کے لیے ایک لفظ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں عبداللہ تھا، تو کیا کیا لوگوں نے کہ عبداللہ کو چینج کر کے بلا کر دیا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن کسی کا نام ہو تو مانا کہتے، مانا مانا، غلام غوث ہو تو گاما گاما، افتخار ہو تو افتی افتی بلانے لگ جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ نام آپ کا عبداللہ شاہ تھا تو عبداللہ عین اور دال دونوں نکال دیے تو کیا بنا دیا؟ بلا۔ لیکن میرا مائنڈ نہیں مانتا، معلوم ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگوں نے چینج کیا ہے اور بڑے خوبصورت نام عبداللہ سے چینج کیا ہے تو پھر بابا بلے شاہ خود عالم دین ہیں، سید ہیں، انہوں نے اسی بلے کو تخلص کیوں بنا لیا اپنا؟ یہ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ اتنا انتہائی خوبصورت نام ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی بلا عبداللہ کے بجائے اسے اڈاپٹ نہیں کرے گا۔ تو جب آپ نے اس کو مستقل تخلص بنایا ہے اپنے کلام کے اندر، اپنی شاعری کے اندر، تو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں عبداللہ کی بگڑی ہوئی شکل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ دوسری جو روایت ہے وہ میرے من کو لگتی ہے۔ وہ کیا کہ جب آپ کے مرشد جو ہیں شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کے عشق کو بڑھانے کے لیے آپ سے ذرا تھوڑا سا رخ موڑا تو آپ جب ان کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا جی پلاواں، بھولنے والے کو کہتے ہیں پلا۔ آپ نے کہا نہیں، پلا نہیں، بلا۔ تو آپ کو اپنے مرشد کے منہ مبارک سے نکلا ہوا یہ لفظ اتنا اچھا لگا کہ آپ نے اسی کو اڈاپٹ کر لیا اور پھر شاعری میں بھی اسی کو استعمال کیا اور آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ کچھ میرے مائنڈ کو لگتا ہے۔ تو وہ جو کہنا کہ عبداللہ سے بلا بنا دیا ہے اور پھر عبداللہ شاہ، سید عبداللہ شاہ، انہوں نے اسی کو اڈاپٹ کر لیا ہو، نہیں مانتا۔ اب میرا من تو یہی چاہتا تھا کہ میں عبداللہ ہی کہوں پوری تقریر کے اندر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ شاہ غازی، اور عبداللہ اس نام سے لوگ جانتے نہیں، اور خود بھی انہوں نے چونکہ بلا استعمال کیا ہے اس لیے میں اسی نام کو ہی اپنی تقریر میں آگے استعمال کرتا جاؤں گا۔ دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ بخاری ہے۔ بخاری کا معنی ہوتا ہے وہ شخص کہ جو بخارا کا رہنے والا ہے، اسے بخاری کہتے ہیں اصل میں۔ تو بابا بلے شاہ کے ساتھ بخاری کیوں آتا ہے؟ اور یہ بخارا جو ہے یہ ازبکستان کا دارالحکومت ہے۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ رشیا کی اسٹیٹس ہوا کرتی تھی۔ اصل میں آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بخارا سے مائیگریٹ ہوئے، وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ اور جانتے ہو کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے عظیم خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد میں کون کون آیا؟ ایک نام بتا دیتا ہوں، سید جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی آپ کے آباء و اجداد میں سے۔ تو اسی وجہ سے بلے شاہ صاحب ان کے نام کے ساتھ بخاری لگتا ہے، یہ بخاری سید ہیں۔ اب دوسرا آ گیا قادری۔
یہ قادری جو ہے یہ ایک سلسلہ ہے تصوف کے اندر، جیسے نقشبندی ہے، تو یہ قادری خود کو قادری اس لیے کہلواتے ہیں کہ اس سلسلے کے بانی جو ہیں وہ عبد القادر گیلانی، جن کو آپ غوث پاک کہتے ہو 11ویں والے، یہ غوث پاک کے جتنے بھی مریدین ہیں اور اس سلسلے کو جو ماننے والے ہیں وہ خود کو قادری کہلاتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کے پیر مرشد جو ہیں شاہ عنایت اللہ وہ اس سلسلے کے تھے، قادری سلسلے سے تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ قادری بھی لگتا ہے۔ ایک نام اور بابا بلے شاہ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے شتاری۔ یہ شتاری اصل میں یہ شتار، یہ بھی ایک فرقہ ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ اس کے بانی شیخ سراج الدین عبداللہ شتار رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ شیخ شہاب الدین سہراوردی کی اولاد سے تھے۔ تو شتار کا معنی ہوتا ہے لائٹ، تیز لائٹ، سپیڈ۔ تو آپ کے مرشد جو ہیں شاہ عنایت، یہ شتاری قادری تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ بھی جو ہے وہ شتاری لگتا ہے۔ بھئی یہ ذرا نام ذرا سمجھ لیجئے، گفتگو کرنے میں لطف آئے گا۔ اب وہی مسئلہ کہ بابا بلے شاہ پیدا کہاں ہوئے؟ تو دیکھیے کہ بابا بلے شاہ کے بارے میں اگر جاننا ہونا تو وہ چونکہ ٹپیکل قسم کے پیر نہیں تھے، کوئی خانقاہ نہیں بنائی تھی، تو اس لیے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی شاعری ہی سے ملیں گی۔ تو کوئی مریدین بھی اتنے نہیں تھے، آپ کا سلسلہ ہی کچھ جدا تھا، کلندروں والا ملنگوں والا آپ کا سلسلہ تھا۔ تو آپ کی بارے میں جو جاننا چاہو اگر تو شاعری پڑھیے، بڑا مزہ آئے گا، یقین جانیے بڑا لطف آیا ہے مجھے۔ ویسے ان کے بارے میں جو لکھا گیا، ڈاکٹر لاجونتی نے لکھا ہے، راما کرشنا نے لکھا ہے، ڈاکٹر محمد فقیر نے لکھا ہے۔ تو یہ جو رائٹر ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اچ گیلانیہ میں پیدا ہوئے، اچ شریف میں، اچ شریف میں آپ رہتے تھے، زیادہ عیال، کم مال، حالات ٹھیک نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ اچ شریف میں ہی پیدا ہوئے۔ اب خاندانی پس منظر ذرا ہو جائے تاکہ معلوم ہو کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید شاہ محمد درویش بخاری بن سید عبد الرزاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کے ابا جو ہیں عربی اور فارسی کے زبردست عالم، لیکن اچ شریف کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ خرچہ چل نہیں رہا۔ تو کیا ہوا؟ بابا بلے شاہ کی پیدائش کے بعد 6 سال تک آپ نے اچ شریف میں قیام کیا۔ اس کے بعد آپ ساہیوال کے پاس ایک شہر ہے ملکوال، وہاں تشریف لے آئے۔ جب آپ ملکوال تشریف لائے تو 1186 کے اندر یہاں کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا، لیکن بات یہاں بھی نہ بنی۔ تو قصور کے قریب ایک قصبہ تھا جس کو چودھری پانڈو نے بنایا تھا، لوگوں کو آباد کیا، ماشاءاللہ قصبہ آباد ہو گیا۔ اس کا نام ہی، اس قصبے کا نام بھی پانڈو پر گیا، پانڈو کے، وہ چودھری پانڈو نے بنایا تھا۔ پانڈو ویسے اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ریت بھی ہوتی ہے۔ تو لوگ دور دراز سے آ کے مطلب کہ رہنے بسنے بھی لگ گئے۔ کسی نے ایسے پوچھ لیا چودھری پانڈو سے، یار کیسا جا رہا تو نے جو قصبہ بنایا تھا؟ کہنے لگا ماشاءاللہ فصل بھی بڑی ہوئی ہے اور میں نے بڑی شاندار مسجد بھی بنا دی، اللہ کا گھر بھی بنایا ہے اور بھی گھر بنائے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں وہاں، لیکن یار بس ایک دکھ رہتا ہے۔ کہنے لگا وہ کیا؟ مسجد تو بنا دی ہے لیکن مسجد میں کوئی مولوی نہیں ہے، امام نہیں ہے کہ مسجد جو ہے وہ آباد ہو۔ تو اس بندے نے یہ بتایا کہ ملکوال کے اندر ایک سید زادہ ہے، بڑے اچھے عالم ہیں، صوفی ہیں، تو ان کو لے آ۔ چودھری پانڈو جو ہے وہ پھر ملکوال سے بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید شاہ محمد درویش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں لے کر آیا، پانڈو کی بھٹیا میں، وہاں آپ رہنے لگے۔ اب کام جو ہے وہ کچھ چل پڑا۔ تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ابا زبردست عالم دین تھے، انہی کے پاس فارسی اور عربی پڑھنا شروع کر دی، اور یہی تو تب علم ہوتا تھا۔ تو آپ نے فارسی پڑھی، عربی پڑھی، خرچہ چلانے کے لیے کبھی کبھی آپ مواشی بھی چرایا کرتے تھے۔ مواشی سمجھتے ہیں؟ مویشی، ڈور ڈنگر جسے کہتے ہیں، مواشی بھی چرایا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا، بچپن ہی سے چونکہ ولی کامل اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، آپ مویشی چلا رہے ہیں اور اپنے استغراق میں ہیں، سوچ رہے ہیں، مویشی جو ہے وہ کسی کی فصل میں چلے گئے، فصل میں گئے تو فصل کھا گئے۔ اب مالک کو پتہ چلا تو اٹھا۔ اس دور میں تو فصل ایسے ہی ہوتی تھی نا بھائی، جیسے کسی کا کوئی سونا چاندی لے گیا، اسی کے اوپر تو زندگی کا اور وقت کا دار و مدار ہوتا تھا۔ اس نے جب شکایت کری تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو چلا لایا، آپ نے یوں توجہ فرمائی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فصل کو اگا دی۔ یہ خیر ایک کرامت ہے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے مواشی بھی جو ہیں وہ چرائے۔ آپ اپنے ابا کے پاس پڑھتے رہتے، اور اسی پانڈو کے بھٹیاں کے اندر ہی
آپ کے ابا کا مزار بھی ہے. آج اگر کبھی آپ کا جانا ہو تو ضرور جائیے گا. وہ مزار کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے حضرت سخی محمد درویش، یہ لکھا ہوا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے والد ماجد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ. قبر جو ہے وہ کمرے کے اندر بنائی ہوئی ہے، باہر بھی قبریں ہیں، لیکن اتنی صفائی اور وہ آرائش جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی، لیکن قبر ابھی بھی ان کی موجود ہے اور عرس لگتا ہے. تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے پاس پڑھنے لگے. جتنا یہاں پڑھ سکتے تھے پڑھا، اور آپ کے والد گرامی نے کہا جاؤ بیٹے اب تم قصور شہر میں چلے جاؤ. وہاں علامہ غلام مرتضیٰ اور محی الدین ٹاپ کے اس وقت علامہ تھے. جاؤ ان کے مدرسہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے پڑھو، درس نظامی جو ہے وہ مکمل کرو. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے. آ کے آپ نے دونوں استادوں سے جو ہے وہ پڑھا. اتنا پڑھا اور اتنے ذہین بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ساری کتب پڑھنے کے بعد آپ نے اسی مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا. میں سوچتا ہوں کہ بابا بلے شاہ جب اتنے جید عالم دین ہیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جس مدرسہ سے پڑھے ہو اسی مدرسہ میں پڑھانے لگ جاؤ، یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو جب وہاں پڑھا رہے ہیں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ آپ کو چاہیے تھا آپ قاضی بنتے، عالم بنتے، مگر یہ کیا ہوا؟ چکر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کام کے لیے چنا. آپ والاول والآخر والظاہر والباطن، بس یہ جو ظاہر اور باطن ہے، ظاہر تو پڑھ لیا تھا، باطن کے سلسلے میں تدبر شروع کر دیا. بس وہ تدبر کرنا تھا، وہ تدبر کرتے کرتے آپ جذب کی کیفیت میں چلے گئے، استغراق کی کیفیت میں چلے گئے. اب کیا ہوا؟ وہاں سے آپ اٹھے. یہ موجودہ پاکستان اور موجودہ انڈیا تب تو ایک ہی ہوتا تھا نا، اب یہ جو اب کا پاکستان ہے اس کے مختلف شہروں میں پھرنے لگے، کئی جگہوں پہ گئے. اور اس جذب کی کیفیت کے اندر بابا بلے شاہ کے منہ سے استغراق کے اندر، جب آدمی کسی استغراق میں کب ہوتا ہے؟ جب کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور مقام حیرت میں جب ہوتا ہے تو پھر اس کے منہ سے کچھ کلمات نکلنے لگ جاتے ہیں. اور یہی بابا بلے شاہ کی کیفیت ہو گئی. بارہا آپ کے منہ سے حسین ابن منصور حلاج والے جملے نکلے، لیکن وہ جو علماء سنتے تھے وہ ینگ سمجھ کے کہہ دیتے تھے نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. یہ آپ کا استغراق جو ہے یہ صحیح سمت میں لگا تب جب آپ شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ملے. آپ ان سے جب ملتے ہیں تو ذرا کلام سنیے گا. کہتے ہیں کہ میں نے علم پڑھا ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ نے سارا کچھ پڑھا، اور اس کا تذکرہ دیکھیے کیسے کرتے ہیں. فرماتے ہیں جا پیا دیاں خبراں پیاں منطق نحو سبھے بھول گئیاں، کہ جب میں اپنے مرشد سے ملا ہوں یہ منطق نحو سب بھول گیا. میں جاں پیا میرے گھر آیا بھولی مینو شرح وقایا. دیکھ رہے کہ یعنی آپ نے شرح وقایا، اور یہ بہت بڑی کتاب ہے، اتنی موٹی موٹی اس کی 2 جلدیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب ان سے تعلق ہوا پھر میں کتابوں سے نکل گیا. یہ جنہوں نے ان کو حقیقت بتلائی ہے یہ ہیں کون؟ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ. ان سے جب ملتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ پر وارد ہوتی ہیں. یہ بہت بڑے عربی و فارسی کے عالم تھے. ایک جگہ تو میں یہ پڑھتا ہوں کہ یہ کنورٹڈ ہیں، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. خیر گاڈ نوز بیٹر. بہت بڑے عالم. قصور میں تو قصور شہر میں آپ کا توتی بولتا تھا، مگر آپ کا رجحان زیادہ تر تصوف کی جانب تھا. اورنگزیب حاکم تھا، اور وہ دور صوفیاء کے لیے موضوع نہیں تھا. صوفیاء کو طرح طرح سے تنگ کیا جاتا. علماء جو ہیں وہ زیادہ تر نقشبندی تھے، کیونکہ اورنگزیب جو ہے عالمگیر وہ خود نقشبندی تھا، تو سختی بڑی تھی کلام لکھنے کی. یہ صوفیاء جو بجاتے ہیں ساز، اس کی بڑی سختی تھی. تو شاہ عنایت قادری جو ہیں ان پر بھی سختی ہوئی، آپ کی مخالفت کی گئی. اور آپ اصل میں مرید تھے محمد علی رضا شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے. تو محمد علی رضا آپ کے پیر و مرشد نے یہ کہا کہ تم قصور سے چلے جاؤ اور لاہور چلے جاؤ. تو آپ لاہور میں تشریف لے آئے. تو قصور کے اندر اس وقت خویشگی خاندان جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا، اور یہ خاندان جو ہے یہ بڑا وفادار مغلوں کا. آپ نے وہاں سے چھوڑا اور لاہور ہجرت کرا. یہاں آ کے شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آ کر مدرسہ بنایا. وہ ایک قسم کی خانقاہ تھی، تصوف کی تعلیم دی جاتی، عربی اور فارسی بھی پڑھائی جاتی. اور شاہ عنایت قادری جو ہیں آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اپنا خرچہ چلانے کے لیے مدرسے سے کچھ نہیں لیتے، خود کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور اس سے جو پھر آتا اس سے اپنے گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلاتے.
یہ شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بابا بلے شاہ کیوں آئے ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے، کیوں آئے ان کے پاس؟ کیا اور کوئی مشہور نہیں تھا؟ تھے خود ان کے اپنے استاد، تو ان کے پاس کیوں آئے؟ وجہ یہ ہے ایک دن بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ استغرا کی کیفیت کے اندر آپ لیٹے ہوئے سو گئے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے جو ہے وہ ایک تخت اتر رہا، بہت زبردست بزرگ اس کے اندر تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے یہ فرمایا انہیں، بلے شاہ تیرا فیض جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، تیرا فیض ہے تو شاہ عنایت کے پاس ہے، چل فوراً پہنچ۔ تو بابا بلے شاہ وہاں سے اٹھے تو لاہور میں تشریف لائے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو بابا بلے شاہ سارا کچھ درس نظامی سب کچھ پڑھنے کے بعد ایون کہ شاعری بھی آپ کر چکے، کافی لکھ چکے تھے، تو اب لاہور تشریف لائے۔ تو لاہور جب آپ تشریف لائے تو یہاں آپ کی ملاقات جب اپنے پیر و مرشد سے ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کے پیر و مرشد جو ہیں وہ فصل کے اندر کھیتی باڑی جو ہے نا وہ وہاں وہ کچھ بیج رہے ہیں، وہاں ملاقات۔ تو شاہ عنایت قادری نے جب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بس ایک ہی نظر میں جکڑ لیا اور پکڑ لیا۔ خود بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، بلا شو نے آندہ مینو عنایت دے بوئے، جس پہنائے چولے مینو ساوے تے سوئے۔ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اللہ جو ہے وہ مجھے ان کے دروازے پر لے کر آیا، آگے انہوں نے میری زندگی کے اندر پھر تبدیلی لائی۔ اور آپ فرماتے ہیں پیر کے بنا بھید نہیں کھلتے، کامل مرشد کا ہاتھ پکڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے بچہ جو ہے وہ ماں باپ کے ملاپ کے بغیر نہیں ہوتا، شفا تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ملتی ہے، اسی طرح جو تمہیں فن چاہیے وہ اس فن کے ماہر کے پاس ملے گا۔ تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا پتہ اگر لگانا ہے تو وہ کسی محرم راز کے پاس جانا پڑے گا تمہیں، کہ جس کو اللہ کے بارے میں پتہ ہو۔ جے کوئی اس نو لکھنا چاہے باج وسیلے لکھیا نہ جائے، شاہ عنایت بھید بتائے تاں کھلے اسرار، کہ مجھے تو میرے مرشد نے سارے بھید بتائے ہیں، تب جا کے اسرار جو ہے مجھ پر آشکار ہو گئے، ان سے ملنے کے بعد مجھے اصل شے کا پتہ چلا اور حقیقت میرے اوپر جو ہے وہ کھل گئی۔ تو بابا بلے شاہ فرماتے ہیں مطلق ذات جمال وکھایا، وحدت پایا شورنی، ہن میں ہو گیا ہور دا ہورنی، یعنی مرشد سے ملنے کے بعد رب کی تجلی نظر آئی اور میں ٹوٹلی جو ہے وہ بدل گیا۔ تو میں ان کے کلام ہی سے، میں نے آپ کو کہا نا کہ بابا بلے شاہ کے بارے میں جاننا ہے تو ان کا کلام پڑھنا پڑے گا، کلام سے سٹوری بنتی چلی جائے گی، وہ پتہ چلتا جائے گا کہ بابا بلے شاہ کس دور سے جو ہے وہ گزرتے جا رہے ہیں۔ مرشد سے آپ کو عشق ہو گیا، محبت ہوگی، اور یہ ویسے بھی جب آپ کسی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فنا فی الشیخ ہو جاؤ، اس کے بعد فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ۔ تو واقعی ہی بابا بلے شاہ فنا فی الشیخ ہو گئے۔ یہ چر نہ عشق مجازی لاگے، سوئی سیوے نہ بن دھاگے، عشق مجازی داتا ہے جس پیچھے مست ہو جاتا ہے، عشق بتاتے ماتا ہے، عشق ماں باپ ہے۔ اور کہتے ہیں جس طرح سوئی کے بغیر، سوئی سیتی نہیں دھاگے کے بغیر، اس طرح مرشد کے بغیر، عشق مجازی کے بغیر جو ہے وہ آدمی آگے نہیں جاتا۔ تو انہیں عشق ہوا، محبت ہوئی، تو آپ نے اپنے مرشد کی محبت کے اندر گھر بار چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں ماپے چھوڑے لگی لڑ تیرے، شاہ عنایت سائیں میرے، سارا گھر چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور فرماتے ہیں بلا شو عنایت عارف ہے، او دل میرے دا وارث ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں آپ کے نزدیک مرید کے لیے پیر کا ہونا ضروری ہے اور زندہ پیر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے بابا بلے شاہ کا فلسفہ۔ وہ کہتے ہیں کہ زندہ پیر اس دور کا پیر ہونا چاہیے۔ دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت جو ہے وہ کمرے میں بیٹھ کر آج سے 100 سال پہلے کسی مرد کے تصور سے شادی کر لے اور بعد میں کہے کہ میں ماں بن گئی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اس کو اس دور کے اندر اپنا خامد جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ارسطو، بکرات، اس کے تصور کے ساتھ ہی وہ خود کو فلاسفر بنا لے گا، نہیں، اس کو کسی فلاسفر کا شاگرد بننا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی حکیم جالینوس یا کسی بڑے حکیم اجمل یا حکیم سعید کا تصور رکھ کر وہ دوائی بنا لے گا، نہیں، اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح آدمی کو اپنے دور کے اندر کسی کو مرشد بنانا پڑتا ہے۔ ہاں، وہ مرشد یہ نہیں جی ہاں آپ ہمارے پاس آ جاؤ بس آپ جڑ گئے لگ گئے، نہیں، آپ کو مرشد کی ضرورت پڑے گی، زندہ مرشد کی۔ یہ ان کا کنسپٹ اور تصور ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہادی مینو سبق پڑھایا، یعنی میرے مرشد نے مجھے سبق سکھایا۔ تو آپ کی شاعری جب میں پڑھتا ہوں تو ساری آپ کے مرشد کے گرد گھومتی ہے، تعریف ان کی، مقام ان کا، جدائی ان کی، ملاپ ان کا، بس ادھر ہی گھومتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا اور پیر کا تعلق اس طرح ظاہر ہوا اور آپ کے کلام میں نکھار پیدا ہوا، جس طرح مولانا روم اور شمس تبریز، میں دونوں کی قبور پر گیا ہوں، ایسے بس فرق ہے تو زبان کا اور جگہ کا، باقی وہی بالکل کیفیت ویسی ہی لگتی ہے۔ مولانا روم کے بھی گھر والے رشتہ دار جو ہے کہتے تھے چھوڑو کدھر لگ گئے ہو تم،
اسی طرح بابا بلے شاہ کے بھی رشتہ دار اور بہنیں کہ تو کدھر لگ گیا ہے، تو بہن ہی وہی، لیکن وہ عشق اور محبت نے کیا کیا، ان کے اندر آگ لگا دی، کلام میں اور اثر پیدا ہوا۔ تو مرشد کی اس قدر دیوانے تھے کہ جب مرشد آپ سے ایک مرتبہ ناراض ہوئے، وہ ناراضگی اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ درد زیادہ پیدا ہو، اور واقعی پھر درد ہوا۔ تو آپ لکھتے ہیں کدی آ مل یار پیاریا تیریاں واٹاں تو سر واریا، یعنی یا مرشد کسی دن آ کے ملو، میں تیری راہ پہ اپنی گردن قربان کر دوں۔ تو یہ بابا شاہ عنایت کا جو بلے شاہ کے پیر ہیں، ان کا مزار کہاں ہے؟ پنجاب اسمبلی سے، یہ پاکستان والے سمجھیں گے، انڈیا والے نہیں، پنجاب اسمبلی سے اگر مزنگ چنگی کی طرف جاتے ہو نا تو دائیں طرف جو ہے وہ ان کا مزار آتا۔ میں جامعہ نعیمیہ سے جب میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سمن آباد جب رہنے لگ گئے، تو میں 8ویں سے لے کے ایف اے تک میں جامعہ نعیمیہ پڑھتا تھا۔ جب میں گھر جاتا تھا تو رستے میں سلام ضرور کرتا، فاتحہ پڑھتا، اور کبھی کبھی میں اندر بھی چلا جاتا۔ ایک سال میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں خطیب رہے ہیں بابا شاہ عنایت کی مسجد کے اندر، یہ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ یہ بابا بلے شاہ صاحب کے پیر و مرشد شاہ عنایت رحمہ اللہ کی انٹرنس۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة الله. کتنے سال علامہ صاحب رہے یہاں؟ ایک سال جمعہ پڑھایا۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد کہاں گئے؟ پیر مکی؟ ہاں جی، اس کے بعد پیر مکی۔ یہ حافظ شیخ محمد عنایت اللہ قادری۔ جب تک مرشد زندہ رہے بابا بلے شاہ اپنے مرشد کے ساتھ ہی رہے، ان کے ارد گرد ہی رہے۔ اصل چیز جو ہے وہ شاعری ہے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آپ کی شہرت کا سبب بھی شاعری بنی۔ آپ کی شاعری کے اندر دو بڑی چیزیں ہیں، وحدت الوجود، انسانیت کا سبق۔ دو مین چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ مرشد کی محبت کے علاوہ یہ دو چیزیں، وحدت الوجود اور انسانیت کا سبق، اخلاق عالیہ۔ بابا بلے شاہ نے دوسرے صوفیاء کی طرح کوئی خانقاہ نہیں بنائی۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آدمی جو ہے، جتنے اولیاء کرام جو مشہور ہوئے ہیں، وہ ایک خانقاہ بناتے تھے، اور خانقاہ جب بناتے تھے وہاں لوگ آ کے پڑھتے تھے، پھر وہ ان کے شاگرد، وہ ڈسائپلز جو ہیں، وہ دور دراز دنیا میں جاتے تھے، تو وہ پھر ان کی شہرت، ان کا نام جو ہے وہ برقرار رہتا، اور اوپر سے اللہ کیا کرم کرتا تھا کہ وقت کا بادشاہ، وقت کے لوگ جو ہیں وہ ان کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ تو وہ جو چھوٹے چھوٹے مرید ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہی بڑا ہوتا ہے، ہمارے پیر صاحب وزیر کے ساتھ بیٹھے، ہمارے پیر صاحب ادھر کے، پھر وہ کرامتیں بننے لگ جاتی۔ لیکن پیر بلے شاہ صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ،
ان کے ہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں کہ کوئی خانقاہ ہو، کوئی مدرسہ ہو تو وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، نہ یہ ایسا نہیں. آپ نے چل پھر کے اپنے کلام کے ساتھ لوگوں کے اندر انسانیت کو بیدار کیا، انسانوں کے اندر، اور اخلاق عالیہ کا سبق دیا، اور اپنے درد کو لفظوں کا لباس پہنا کے گلدستہ بنا کے لوگوں کے آگے پیش کر دی. کبھی اس در، کبھی اس در، کبھی گھر، کبھی واحد. تو آپ کی شاعری کے اندر ٹالرنس، آپ کی شاعری سکھوں، ہندوؤں اور غریب مسلمانوں کے اندر بڑی مشہور ہوئی. یہ میں مسلمانوں کے ساتھ غریب کا لفظ لگایا. اور ایک بات یہ بتاتا جاؤں، جتنے بھی بلے شاہ صاحب کا کلام پڑھنے والے ہیں، بلے شاہ صاحب کے کلام کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے بھی بہت کچھ شامل کیا. یہ اپنی طرف سے شامل کرنے کا مطلب کیا غلط چیزیں شامل کی؟ نہیں، غلط نہیں کی. بابا بلے شاہ جو فرماتے تھے تو آپ کے کلام کو لوگ دوسروں کو سمجھ آ جائے لفظوں کا تھوڑا سا ہیر پھیر کر دیتے تھے. یہ نہیں ہے فلسفے کا، کلام کا ہیر پھیر نہیں، اور نہ ہی اپنا کلام ان کے نام لگایا. انہی کے کلام کو سنوارا اور سنوار کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بابا بلے شاہ کا کلام جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. یہ ہے بابا بلے شاہ کا کلام. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کی شاعری اردو میں، انگلش میں، گرمکھی میں، بہت ساری زبانوں کے اندر بابا بلے شاہ کے کلام کا ترجمہ ہوا. زیادہ تر ترجمہ آپ کا جو 1947 کے بعد ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ بابا بلے شاہ کے کلام کو چھاپنے پر پابندی ہو گئی تھی. اورنگزیب کے دور کے اندر، بعد کے دور کے اندر کلام آپ کا چھاپا نہیں جاتا تھا. کہتے ہیں کہ پابندی لگ گئی، بس لوگ اپنے سینے کے اندر آپ کا کلام رکھتے. 1947 کے بعد جا کے پھر جمع کیا گیا اور اس کلام کو آگے پھیلایا گیا. بابا بلے شاہ کے کلام کے اندر جو مین چیز آئی جس سے مولوی تڑپ اٹھے اور اس دور کے اندر جرم تھا، وہ ہے وحدت الوجود. کیونکہ وحدت الوجود کے خلاف تھے مجدد الفسانی. مجدد الفسانی کے مرید تھی ساری مغل، اورنگزیب انہی کا مریدوں میں سے مرید. تو وحدت الوجود کو بیان کرنا گویا کہ گورنمنٹ سے جھگڑا لینا تھا. اور بابا بلے شاہ نے اپنے کلام کے اندر وحدت الوجود کے مسئلے کو رکھا. چتول ویکھاں اتول اوہی، قسم اسے دی ہور نہ کوئی، نام نشان نہ میرا سیو، جو آنکھاں تسی چپ کر رہی ہو. یہ وحدت الوجود ہے. یا میں کچھ نہیں ہوں، میرے بچ میرا یار بولدا، میں کچھ نہیں ہوں، جو کہتا ہوں چپ کر کے سنو. اور یہ جو وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، یہ ہے ذرا مشکل صاحب، لیکن برداشت کر لیجیے، آپ سن لیجیے جہاں اتنی چیزیں میری سنی ہیں. وحدت الوجود ہے کیا؟ یہ بڑا مشہور فلسفہ ہے. مجدد الفسانی تک یہی چلتا آیا. آپ نے آ کر فلسفہ وحدت الشہود دیا. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کی کثرت جو ہے یہ مصنوعی ہے. بابا بلے شاہ کا یہ کنسپٹ ہے، صورتوں کی کثرت مصنوعی ہے. اور وہ یوں مثال دیتے ہیں، آپے آہو، آپے چیتا، آپے مارن دھایا، آپ صاحب، آپ بردا، آپے ملوے کایا. کہتے تو ہی ہرن ہے، تو ہی چیتا ہے، سب کچھ تو ہی حملہ کر رہا ہے، تو ہی صاحب ہے، تو ہی بردا ہے، غلام ہے، تو ہی بکوا رہا ہے. آپ سنے تے آپ سناویں، آپے گاویں تے آپ بجاویں، ہتھوں کول سرور سناویں، انل حق دی تار ہلاویں، سولی تے منصور چڑھاویں، اوتھے کول کھلو کے ہسدے ہو، کتے رومی ہو، کتے زنگی ہو، کتے ٹوپی پوش فرنگی ہو. یعنی ان کے نزدیک جو ہے وہ ہر چیز میں انہیں رب نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں یہ صورتوں کی کثرت مصنوعی. اور آسان مثال آپ نے ہماوست کی یہ دی کہ تمام لباسوں کے ڈیزائن اور رنگوں کے پیچھے ایک کپاس ہوتی ہے. یہ تھا بابا بلے شاہ کا فلسفہ. بڑی زبردست مثال دی. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ کرتا، اس کا ڈیزائن، لمبی توپ، اس کا ڈیزائن، اور چیزیں، اس کا ڈیزائن. کہتے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں، مجھے یہ بتا دو یہ ڈیزائن اور رنگوں کے پیچھے کیا ہے؟ کپاس. تو ایک کپاس کے کئی رنگ ہیں. تو مثال دیتے ہوئے کہنے لگے اصل چیز، اصل جو ہے وہ رب ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ تم لوگوں نے نام رکھے ہیں. بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ سب اکو رنگ کپاہیندہ، آپو اپنے نام جتاون، وکھو وکھی جاہیندہ، چونسی پینسی کھدر دھوتر، مل مل خاصا اکا سوتر. یعنی سب کپڑوں کے نام تم نے رکھے ہیں، تو پیچھے کیا ہے؟ کپاس. تو وحدت الوجود اور فارسی میں ہماوست اور ہندی میں ہر وچ، اس فلسفے کا ایک فائدہ یہ ہے. اب یہ وحدت الوجود کا فائدہ اور نقصان، میں یہ نہیں کہتا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کو غلط کہا ہے. میرے نزدیک جو ہے وہ مجدد الفسانی نے وحدت الوجود کو روکا ہے کیونکہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے. میرے نزدیک یہ وحدت الوجود کا فائدہ کیا ہے، جس کے لیے صوفیاء کرام نے یا لوگوں نے اسے لایا تھا، وہ فائدہ کیا تھا؟ فائدہ کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے. پھر آپ کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے. پھر آپ کے نزدیک کوئی سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، کوئی یہی نہیں ہوگا آپ کے نزدیک. پھر آپ اپنے اخلاق عالیہ سب کے لیے رکھ دو گے. لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو گیا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہر ایک نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دی. یہ تھا وہ جاہل صوفیاء جو تھے،
وہ خود کو خدا سمجھنے لگے، خدا ہمارے اندر بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وحدت الوجود کو ماننے والے ہندو مذہب کو یا باطل مذہب کو اختیار کر لیتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہا نہیں، بابا بلے شاہ نے اگر کہا کہ رب ہر ایک میں ہے، تو کیا بابا بلے شاہ نے اپنا مذہب اسلام چینج کر لیا تھا، ہندو بن گئے تھے؟ نہیں، اگر وہ ہندو نہیں بنے، سکھ نہیں بنے، حالانکہ سکھوں کے اندر رہ رہے ہیں، تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صرف یہ پیغام دینا چاہتے تھے، بھئی دیکھو سب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ایک اور یہ مذہب کا ایک الگ ہے لیکن انسانیت کا ایک الگ ہے، تو اس لیے کسی کو بھی تم دکھ نہ پہنچاؤ۔ اب وحدت الوجود کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو لاجیکلی تو آپ نے سن لیا، حدیث قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن واللہ بكل شیء محیط اینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ انا الدہر، کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہیں، پروو ہیں کہ وحدت الوجود قرآن سے ثابت ہے۔ اور بڑے بڑے اولیاء جو ہیں ان کے بھی اقوال جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی عارف ہے اور وہی معروف ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں وجود کی یکتائی اللہ کو حاصل ہے، اس کے سامنے کوئی موجود نہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ وحدت الوجود عقل اور کشف دونوں طرح سے صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجدد الفسانی نے صحیح نہیں کیا جو وحدت الوجود کی مخالفت کی، لیکن وحدت الوجود کی مخالفت نہیں کی۔ بلے شاہ سکھوں کی حمایت، کافروں کی حمایت کرتا ہے، یہ آواز مولویوں نے اٹھائی، مگر یہ بات غلط تھی۔ آپ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، سکھوں سے بھی کہتے کہ ناحق قتل مت کرو۔ جب بندہ سنگھ بیراگی بہادر نے مسلمانوں کو ماننا شروع کیا تو آپ نے اس سے بھی کہا بندہ سنگھ تجھ میں اور اورنگزیب کی تلوار میں کیا فرق ہے؟ اس کی تلوار نے گرو گوبند سنگھ کے بچوں کو مارا اور تیری تلوار ناحق مسلمانوں کو مار رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بندہ سنگھ نے بابا کی بات نہیں مانی۔ 1716 میں لاہور کے گورنر نواب عبد الصمد خان کے ساتھ جنگ ہوئی اور وہ مارا گیا۔ ایک صاحب دل کا دل دکھتا تھا جب خون ارزاں ہو گیا۔ حاکم اور ملاؤں کی مخالفت کیوں ہوتی تھی؟ حاکم جو تھے وہ مغل تھے۔ قصور کا حاکم نواب حسین خان خویشکی خاندان کا بانی سلیم خان، اس نے پانی پت کی پہلی لڑائی میں فوج کی کمانڈ کری۔ یہ خاندان پھر اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز رہا ہے، بلکہ دہلی کی آمدن میں اس کا حصہ ہوتا تھا۔ اسی کے خاندان کے لوگ مختلف شہروں کے اندر نواب رہے ہیں، اور یہ نواب حسین خان خویشکی اسی خاندان سے تھا۔ یہ پٹھان تھے اور نقشبندی تھے۔ تو قصور کے اندر یہ آخری حاکم ہے اس خاندان کا، اور یہ سخت اتنا تھا، جنگ پہ جاتا کہیں تو ساتھ مولوی ضرور رکھتا تھا۔ تو اب حاکم اور ملا دونوں نظریہ وحدت الوجود کی وجہ سے بابا کے خلاف، اور بابا چونکہ کلام پڑھتے تھے اور بتاتے تھے اس لیے بھی خلاف، اور بابا حاکموں کو اور ملاؤں کو ٹھوکتے بھی تھے اس لیے بھی خلاف۔ تو بابا بلے شاہ فرماتے تھے خالق کو اپنے اندر ڈھونڈو، وہ تمہارے اندر ہے، اس کو ڈھونڈنا اصل مقصد ہے، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں سنو ملاؤں جا میں سبق عشق دا پڑھیا، مسجد کولوں جیوڑا ڈریا، ڈیڑے جا ٹھاکر دے وڑیا جتھے وجدے ناد ہزار، وید قرآنہ پڑھ پڑھ تھکے سجدے کردیاں گھس گئے متھے، نہ رب تیرت نہ رب مکے جس پایا تس نور انوار۔ تو رب کو ڈھونڈنا ہے تو وہ نور ہے، وہ تیرے اندر ملے گا تجھے۔ مکے گیاں گل مکدی نہیں، جے چر دلوں نہ آپ مکائیے، گنگا گیاں گل مکدی نہیں، بھاویں سو سو غوطے لائیے۔ اب ذرا سنو، وہ صرف ملاؤں کو نہیں، وہ ہندوؤں کو بھی اسی حال میں، ہندوؤں کو بھی جو ہے وہ سرزنش کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں وہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، وہ مذہب کے ٹھیکیداروں کے خلاف ہیں جو مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آپ سیم ٹائم سکھوں، ہندوؤں اور ملاؤں سیم ٹائم تینوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے طریقوں میں الجھا رکھا ہے، اے ہندو مذہب کے ٹھیکیداروں، رسموں اور طریقوں میں الجھا رکھا ہے، اصل کا پتہ دو۔ آپ فرماتے ہیں بلا شو اساں تھیں وکھ نہیں پر ویکھن والی اکھ نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ بس کیا تھا، سب سے پہلا فائر ہوا کہ بلا کافر ہو گیا۔ اورنگزیب کے دور میں ویسے بھی کلام پڑھنا منع جرم تھا، ملا ہاتھ دھو کے نہیں وضو کر کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ کی کافی شہرت تھی، عوام طبقہ آپ کو پسند کرتا تھا، آپ نے لوگوں میں تبلیغ کرنی شروع کر دی، ادھر ادھر پھرتے رہتے، تبلیغ کرتے رہتے، اور فرماتے مرنے سے پہلے مر جاؤ، زندگی پا جاؤ گے اور حشر کے حساب سے بچ جاؤ گے۔ کراں نصیحت وڈی کوئی یہ سن کر دل تے لامیں گا، موئے تاں روزے حشر نو اٹھن عاشق نہ مر جاویں گا، جے تو مرے مرن تو پہلوں، جے تو مرے مرن تو پہلوں مرنے دا مل پاویں گا۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پکے توحیدیے تھے،
آپ کا اللہ پر بڑا یقین تھا اور توحید کے اتنے مضبوط تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ سکھوں کی طرفداری کر رہے ہیں یا سکھوں کا مذہب پسند کرتے ہیں یا ہندوؤں کا. آپ توحید کے اتنے پکے تھے. فرماتے ہیں بنا کلمے دے نہ ہی کم دے, باجوں کلمے پار نہیں, رکھی کلمے نال بیو پار, تیری مرشد بھرے گوائی. کلمے کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہوگا. بے پار مطلب کلمے سے تعلق مرتے دم تک رکھنا. یہ بات یاد رکھنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہے. اور آپ نے علم لدنی حاصل کر لی. علم لدنی کی ایک تشریح میں کرتا ہوں, علم حقیقی. علم حقیقی کو پا لیا. آپ ملاؤں سے کہتے تھے علم حقیقی اللہ کی معرفت ہے, وہ لو. لوگوں کی خدمت کرنا یہ علم لدنی ہے, علم حقیقی ہے. کتاب میں پڑھنا اور لوگوں سے خدمت کروانے کا نام علم نہیں ہے. تمہیں اللہ کا پتہ نہیں, اور جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ پہلے صفوں پہ لکھا ہوا تھا, وہاں سے زبانی یاد کر کے تم نے اپنے مائنڈ میں رکھ لیا, برین میں رکھ لیا. تو گویا کہ جو وہاں تھا وہ یہاں رکھ لیا اور بوجھ سارا اپنے اوپر لاد لیا. تو یہی فرماتے ہیں کیوں پڑھنا ہے گڈ کتاباں دی, سر چانا ہے پنڈ عذاباں دی, اگے پینڈا مشکل بھارا ہے, ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے. الف پڑھو, الف مینس اللہ. بس اللہ کی معرفت جانا اور جاؤ. بن حافظ قرآن کریں, پھر نعمت وچ دھیان کریں. علم پڑھ کے تو سوچنا میں پیسے کی میں کماواں. پڑھ پڑھ ملا ہوئے قاضی, اللہ علماں باجو راضی. بوتا علم عزازیل نے پڑھیا, جگا جا اسیدہ سڑیا, گل وچ توک لانت دا پڑھیا, آخر گیا او بازی ہار, علموں بس کریو یار. کون سا علم بھی, کون سا علم؟ بابا بلے شاہ کیا قرآن اور حدیث اور تاریخ اور آثار, کیا فقہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ؟ استغفر اللہ. ہم تو شریعت کے بڑے دیوانے ہیں. آپ علم حدیث قرآن شریعت کے خلاف نہیں تھے. آپ خود فرماتے ہیں شریعت ساڈی دائی ہے, طریقت ساڈی مائی ہے, اگوں حق حقیقت آئی ہے تے معرفتوں کچھ پایا ہے. آپ علماء اور علم کے خلاف نہیں تھے, آپ یک وقت ملا اور پنڈت کے خلاف تھے. آپ کیسے علم کے خلاف ہوں گے؟ آپ کے والد گرامی سید شاہ محمد درویش بخاری خود عالم دین, آپ کے مرشد شاہ عنایت اللہ قادری زبردست عالم دین, خود آپ نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے, اور جس کی نسل سے ہیں وہ باب العلم, اور جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ علم کی تلقین کرنے والا. ایسا نہیں ہے. کوئی وجہ تھی تو اصل بات تلاش کرو. لوگوں نے صرف یہ لے مولویوں کی مخالفت شروع کر دو. نہیں نہیں نہیں, بلے نو لوکی متی دین دے, بلیا جا بے وچ مسیتے, وچ مسیتاں دے کی کچھ ہوندا جے دلوں نماز نہ نیتی. کہتے میں صرف مسجد میں جا کے کیا کروں؟ جب تک میں دل سے نماز کی نیت نہیں باندھوں گا تب تک میری نماز نہیں ہوگی, مجھے جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. مذہب کو پیشہ نہ بناؤ. اب سلطان بہو سنتے جاؤ, سلطان بہو کیا کہہ رہے ہیں. اب کوئی سلطان بہو کے آگے نہیں بولے گا, کیونکہ سلطان بہو امیر ولی کامل ہے. اب اس کے آگے نہیں کوئی بولیں گے. سلطان بہو کیا کہتے ہیں, نفل نمازاں کم رنا دا, نفل نمازاں کم رنا دا, روزے صدقہ روٹی ہو, اچیاں بانگاں سوئیو دیون, نیت جنہ دی کھوٹی ہے. جڑیاں بنگیاں اچیاں اچیاں بانگاں دے دین, انہاں دی نیتاں صحیح نہیں ہوندیاں. بلے شاہ کے نزدیک علم کیا تھا؟ فرماتے ہیں ہور نے سبا گلڑیاں ایک اللہ اللہ دی گل, باقی سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اصل بات اللہ ہے. کچھ روڑا پایا عالماں, کچھ کاغذاں پایا جھل. اپنے بارے میں فرماتے ہیں بلا نہ رافضی ہے نہ سنی ہے, نہ عالم فاضل نہ عالم جنی ہے, یہ جو تاروں کا علم جانتا ہے. اکو پڑھیا علم لدنی, واحد الف و میم درکار. الف میں نے اللہ اور میم میں نے مرشد, بس اللہ اور مرشد, مرشد نے دسیا اور اللہ دا علم آ گیا. اب آپ کچھ سمجھے کہ وہ یک ان علماء کو لتاڑتے تھے جنہوں نے مذہب کو پیشہ بنا لیا تھا, جو دھوکے سے فریب سے لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے. تو آپ نے صرف ملاؤں کو ہی نہیں, حاکموں کو اور عوام کو بھی اخلاق عالیہ کا سبق دیا. اور جب قوم کمینی ہو جاتی ہے تو اخلاق عالیہ متاثر ہو جاتا ہے. وارے جائیے, اب ذرا سننا. بابا بلے شاہ فرماتے تھے یہ جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ, اور تمہاری حالت کیا ہے؟ وارے جائیے انہاں تو جڑے گلی لین پر چاہ, سوئی سلائی دین کرن تے ہرن لین چھپا. چھوٹی سی سوئی جو ہے وہ خیرات کر دیتے ہیں اور ہرن چھپا لیتے ہیں, یعنی گھٹیا چیزیں اللہ کو دے دیتے ہیں اور بڑھیا چیزیں چھپا لیتے ہیں. اور فرماتے ہیں وارے جائیے انہاں تو جڑے مارن گپ شڑپ, کوڈی لبی دے دیون بوچا گھوں گھپ. یہ لوگ کیسے ہیں؟ اگر کہیں سے گمی ہوئی چیز مل جائے, کوڈی وہ چھوٹی سی ہوتی. میں جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا, وہاں مجھے ایک بزرگ نے دی تھی وہ دو, تو وہ کوڈی چھوٹی سی ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ کوڈی مل جائے تو کہتے ہیں کس کی ہے, کس کی ہے, کس کی ہے, کس کی ہے. اور بوچا کہتے ہیں
گٹھڑی کو گٹھڑی ملتی ہے تو چپ کر لیتے, اعلان ہی نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا لوگوں ایسا کام مت کرو, ایسا کام مت کرو اور عمل کرو. تو آپ نے ملاؤں کو لتاڑا اس وجہ سے کہ وہ عمل نہیں کرتے. آپ فرماتے ہیں علم, عمل اور عشق خدا کے بنا کچھ نہیں ہے. اور آپ کی یہ کافی بڑی مشہور ہے, علم و بس کری ہوں یار. میں صرف خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. تیسرے شعر پہ کہتے ہیں تم دس نظامی پڑھ کر شیخ الاسلام قاضی بن گئے ہو, اور حالت یہ ہے کہ خوب کھا کر سو جاتے ہو, بس رات کو جاگتے ہو کیونکہ تمہیں کام ہوتا ہے, نیند نہیں آتی, اور دن کو ٹکا کے سوتے ہو. پوری عمر کھاتے اور سوتے گزر جاتی ہے, اور آخری عمر میں روتے ہو نہ پھر ادھر کے نہ ادھر کے. تم جاہلوں کو لوٹنے کے لیے مولوی بنے ہو, دکھلاوے کہ خوب فرض نفل پڑھتے ہو, بلند آواز میں اذانیں دیتے ہو, خوب بنا سنوار کر تقریریں کرتے ہیں کہ لوگ تمہارے فن کے اندر آ جائیں, اور یہ سب لوگوں کو پھانسنے کے لیے کرتے ہو. پڑھ پڑھ نفل نماز گزاریں, اونچیاں بانگاں چانگاں ماریں, ممبر چڑھ کے واز پکاریں, تینوں کیتا ہرس خوار. جو جو عہدے بڑھتے جاتے ہیں تیرا ہرس بڑھتا جاتا ہے ملا. تقریریں بڑی کرتا ہے, تقریر کے فن کا ماہر ہے, اور شک و شبہ والا کھانا بھی کھا جاتا ہے, کھانا کھاتے ہوئے پوچھتا کہ کس نے دیا. علم پڑھیا, علم پڑھ کے میاں جی کہلوانے لگ گیا ہے, ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لیتا ہے اور کر کے منڈی چلا جاتا ہے. تو اس وقت مولوی جو ہے نا, وہ جیسے آج کل فوڈ انسپیکٹر دیتا, وہ سٹمپ لگاتا تھا, ہاں جی یہ ذبیحہ حلال ہے, اور جا کے سٹمپیں دیتا ہے کہ یہ ذبیحہ حلال ہے, کھاؤ اس کو. ایک پیسہ لے کر تو سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے. ملا سن, علم پر ناز نہ کر, علم تو عزازیل کے پاس بھی بڑا تھا, اسے علم بلا عمل نہ بچا سکا, لعنت کا توق اس کے گلے میں کے اندر پڑ گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سب علم پڑھا ہے, مگر پڑھنے کے بعد عشق ربی کی طرف بڑھا, مگر پھنسنے والا تھا کہ میرے مرشد شاہ عنایت نے مجھے بچا لیا. آپ کی ایک اور بڑی مشہور کافی ہے, کرکتن ول دھیان کوڑے. اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ دنیا فانی ہے, اپنا کام کر اور آگے کے لیے سوچ, لیکن اس میں استعارات سارے لوکل استعمال کیے گئے. اور بابل شاہ فرماتے ہیں پکی توبہ کرو. کہ ایک باری توبہ کی تھی, پھر اگے چل گئے, پھر توبہ کی تھی. نت پڑھنا ہے استغفار, کیسی توبہ ہے او یار. جہاں نہیں جانا وہاں جانا ہے, جو نہیں کھانا وہ کھاتا ہے, تو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, یہ تیرا ایمان ہے. اور رات کی عبادت تصوف کے اندر بڑی ضروری ہوتی ہے. رات کی عبادت, اس کے بغیر گزارا نہیں. آدمی کو اٹھ کے عبادت ضرور کرنی چاہیے. تو اس عبادت کی تلقین کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اٹھ جا گھراڑے مار نہیں, اے سون تیرے درکار نہیں, ایک روز جہانو جانا ہے, جا تیرے وچ سمانا ہے, تیرا گوشت کیڑیاں کھانا ہے, کر چیتا مرگ وسار نہیں. انہوں نے کہا کہ تو اپنی زندگی یہ سمجھ کے ختم ہونے والی, اس نے ہو جانا ختم, اس لیے عبادت کیا کر. اور بابا بلے شاہ کو معلوم تھا کہ بعض اوقات عبادت انسان کو تنگ کرتی ہے, اس کا بھی فوراً بتا دیا کہ تکبر پیدا نہ کرے. تو یوں ڈانٹا, عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات کا بہتر ہونا ضروری ہے, ورنہ عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. راتی جاگیں کریں عبادت, راتی جاگن کتے تیتھی ہوتے. صرف جاگنا خوبی نہیں ہے, رات کو عبادت کرو اور صبح سر کو جھکائے رکھو اور لوگوں کے کام آؤ. بلے شاہ کوئی رخت و حاج لے, نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھی ہوتے. بلے شاہ کو کم کر, عبادت کرن تو بعد لوگوں کی خدمت کر, ورنہ راتی تے کتے بھی جاگتے ہیں. تو راتی جاگنا ہی نہیں بلکہ صبح اٹھ کر مالک کا حکم ماننا ضروری ہے. اور دیکھ کتوں کے اندر, اگر تیرے اندر یہ پیدا نہ ہوا تو کتے تو اس سے بازی لے جائیں گے. ذات پات کا نظام اتنا خطرناک نظام ہے, اس نظام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کیا, اور جہاں ختم کیا وہاں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. آپ سعودی عرب میں چلے جاؤ, میں نے وہاں کے جتنے بھی دوسری قومیں ہیں ان سے سنا اور دیکھا بھی میں نے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے برابری کا. یہ ذات پات کا نظام کوئی نہیں ہے, ملاؤں مولویوں لیڈروں ان سب کی تقریروں میں اور تحریروں میں ملے گا. آپ ان کے گھروں میں جا کے رہو یا ان کے ساتھ رہو, آپ کو فوراً پتا چل جائے گا یہ ملا صرف تقریر کرتا ہے کہ سب برابر ہیں, ادروائز برابر کوئی نہیں ہوتا. یہ کسی کو اپنے ساتھ بٹھائے گا نہیں. ہاں یہ سب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا, وہ لفظوں میں بڑی اچھی لگتی ہیں, اور جب قریب آتے ہیں ان میں سے ایک یہ ذات پات کا نظام ہے. جاؤ جا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملو, کوئی ہوگا لاکھوں میں کوئی ہوگا, بلکہ کروڑوں میں کہنا چاہیے, ورنہ ہر ایک جو ہے جب اصل اس کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے تو پھر دیکھا کرو گے وہ ذات پات اس کی عاجزی کہاں گئی ہے. میری تو عمر گزر گئی لوگوں کی عاجزیاں دیکھتے ہوئے اور ذات پات کے نظام کو ختم کرتے ہوئے دیکھتے ہو, سب تقریروں میں اور تحریروں کے اندر. لیکن بابا بلے شاہ نے اصلی طور پر اس کو ختم کر دیا, خود وہ اعلیٰ ذات کے تھے. آج کل کی بڑی بڑی ذاتیں اعلیٰ ہیں, اور ان کے اندر جا کے آپ دیکھو, میں سب بندوں کو نہیں کہتا, سب کمینے لوگوں کے کام اور برابر سے ہوں گے, ساری ذاتیں برابر ہوں گی. تو بابا بلے شاہ آپ نے حقیقی طور پر اس کو ختم کیا, ذات پات کے نظام کو. ذرا کلام سنیے,
बाबा बुल्ले शाह ने जब शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बायत कर ली, बुल्ले नूं समझावण आईयां भैणां ते भरजाइयां, मन लै बुल्लिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां, आले नबी औलाद अली नूं क्यों लीकां लाइयां। आप फरमाते हैं आगे, जेड़ा सानू सैयद सदे दोजख मिलन सजाइयां, जो कोई सानू राई आखे बिश्ती पिंगा पाइयां। क्योंकि आपके पीरो मुर्शद जो हैं वो भाई पेशा राई थे। बुल्ला शो दी जात की पूछे, शाकर हो रजाइयां दा, जे तू लोड़े बाग बहारां, चाकर रह राइयां दा, सब इको रंग कपाइयां दा। अल्लाह अकबर। बाबा बुल्ले शाह की उम्र 59 साल होगी, 59 ईयर्स। नादिर शाह ने लाहौर पर हमला कर दिया। हमला किया तो उसने कहा कि मैं तब लाहौर के लोगों को छोड़ूंगा अगर 20 लाख मुझे दिया जाए। नवाब जकरिया खां को देना पड़ा। बाबा बुल्ले शाह की उम्र 66 साल हुई तो सिखों और लाहौर के सूबादार यहिया खां के दरमियान लड़ाई हुई। 700 सिख मारे गए, 3000 सिख कैदी हो गए। बाबा बुल्ले शाह को आखिरी उम्र में भी सुख नहीं आया। देख रहे हैं हर तरफ कत्लो गारत हो रही है, कोई मुसलमान आके मार रहे हैं और समटाइम सिख मार रहे हैं। यही वजह है कि आपके कलाम के अंदर यही सबक है, इंसान को इंसान समझो और कुछ इंसानियत सीखो। आपने अपने दौर का कुछ यूं नक्शा खींचा, कां लगना नू मारन लगे, चिड़ियां जुर्रे ढाए, अपने विच उल्फत नाही, क्या चाचे क्या ताए, प्यो पुत्रां इतफाक नकाई, दियां नाल नमाए, सच्चियां नू पे मिलदे धक्के, झूठ कोल बहाए, अगले हो कंगाले बैठे, पिछलियां फर्श विछाए, बूरियां वाले यानी सिख राजे कीते, राजियां भीख मंगाए, बुलिया हुक्म हजूरों आया, तिसनू कौन हटाए। ये सारा निजाम उतू चल रहा हुण की करिए, कमी उत्ते टुर गए ने, उतले थले डिग पे ने। शिकवा और जवाब शिकवा एक ऐसा टॉपिक है आपको हर एक शायर के अंदर मिलेगा, कभी ना कभी कुछ उसने लिख दिया, कभी उसने ना लिखा। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये शिकवा और जवाब शिकवा जो है, बल्कि आपने सिर्फ शिकवा ही लिखा है, आपका कलाम रह रह वो इश्का मारे आई, ये वो शिकवा ही है बस। पर जिसने दुनिया में आना है फिर जाना तो है। बाबा बुल्ले शाह ने शादी नहीं की, कोई आपकी औलाद नहीं। आपकी एक बहन भी थी जिन्होंने शादी नहीं करी, आप कोई औलाद नहीं। जब तक मुर्शिद के साथ रहे, मुर्शिद जिंदा थे तो मुस्तकिल उनके साथ रहे। जब मुर्शिद दुनिया से चले गए तो आप कसूर वापस आ गए और कसूर में आकर मुस्तकिल आपने डेरा लगा लिया। आपकी उम्र 77 साल की हो गई, आप बड़े कमजोर हो गए। आप फरमाते हैं हम जा रहे हैं, बैठे हुए अपने जो मलंग होते थे इसी जा रहे हैं, पानी भर भर गईयां सब्बे अपो अपनी वार, एक भरन आईयां यानी पैदा हुईयां, एक भर चलियां यानी मर गए, एक खलियां ने बाहां पे सार यानी अपनी तरफ इशारा किया। और फरमाते हैं अल्लाह मुझ पर रहम फरमाना, तेरी रहमत ही बचाएगी मुझे। बुल्ला शो सत्तार सुनीदा, ये वेला टल जावे, अदल करें ता जाना काई, फजलों बुखरा पावे। रब्बा तेरी रहमत ही बचाएगी, उंज बुल्ला नहीं बचदा। तो ये बातें कर रहे तो मुलंग परेशान हो गए कि शायद बुल्ले शाह जी हुण चले ने, सानू छड्ड के टुर जाणगे, की होएगा अगे। इहो जिहियां गल्लां पे सोचते सन ते बाबा बुल्ला शाह फरमांदे ने, बड़ा होया मेरा चरखा टुटा। और क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तो खुश हो रहा हूं कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। भला होया मेरा चरखा टूटा, मीन्स मेरा जिस्म, मेरी रूह जा रही है, मेरी जिंद अजाबू छुट्टी। फरमांदे ने मैनू तो खुशी हो रही है कि मैं इथों जा रहा हूँ। और सुनो मेरी गल याद रखना, हम जिंदा रहेंगे, हमारा नाम भी दुनिया में जिंदा रहेगा। बुल्ला शो असां मरना नहीं, कबर पे है कोई होर, कबर दे विच कोई और जाएगा, मैं नहीं। 1757 में आपका विसाल हो गया। इलाके के मुफ्तियों ने और मुल्लाओं ने फतवा दे दिया ये काफिर है, इसको कब्रिस्तान के अंदर, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाएगा, उठाओ इसको और बाहर ले जाओ। किसी ने दफनाने न दिया। बाबा बुल्ले शाह का जसदे अनवर उठाया, मलंगों ने जाके शहर से दूर बाहर दफना दिया। जाओ देख लो, आज उन मुल्लाओं के नाम नहीं है, शहर से बाहर दफनाया था और आज वो अंदर हो गया है और जो अंदर थे वो बाहर हो गए हैं। सारा शहर बाबा बुल्ले शाह के गिर्द जो है वो घूम गया। मैं गया हूँ वहाँ, 2 दफ़ा मैंने जाके फातिहा पढ़ी है। एक तो शुरू में जब अमेरिका गया था मे बी 2003 के अंदर, एक अभी हाल ही में गया।
للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے ان کی ٹوپی کی زیارت کی, وہ جو تمبو بجاتے تھے اس کی میں نے زیارت کی, میں نے وہاں فاتحہ پڑھی. آپ بھی فاتحہ پڑھ لیجئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہے انہوں نے جو کہا انسانیت کا اس پہ عمل کی توفیق عطا